السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ترجمہ، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کرے کہ میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہا نہ مان۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، جب اسلام لائے تو آپ کی والدہ نے کہا تو نے یہ کیا نیا کام شروع کیا؟ خدا کی قسم اگر تو اس سے باز نہ آیا تو نہ میں کھاؤں نہ پیوں یہاں تک کہ مر جاؤں اور تیری ہمیشہ کے لیے بدنامی ہو اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے۔ پھر اس بڑھیا نے فاقہ کیا اور ایک شبانہ روز نہ کھایا نہ پیا نہ سائے میں بیٹھی، اس سے ضعیف یعنی کمزور ہو گئی۔ پھر ایک دن رات اور اسی طرح رہی، تب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے اور فرمایا اے ماں، اگر تیری 100 جانیں ہو اور ایک ایک کر کے سب ہی نکل جائے تو بھی میں اپنا دین اسلام چھوڑنے والا نہیں، تو چاہے کھا چاہے مت کھا۔ جب وہ حضرت سعد کی طرف سے مایوس ہو گئی تو کھانے پینے لگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت پاک نازل فرمائی اور حکم دیا کہ والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن اگر وہ کفر و شرک کا حکم دے تو نہ مانا جائے، کیونکہ ایسی اطاعت کسی مخلوق کی جائز نہیں جس میں خدا کی نافرمانی ہو۔ حضرات، اللہ و رسول جل شانہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے بعد سب سے آسان ناراض ماں باپ کو منانا ہے۔ ماں باپ کس قدر ناراض کیوں نہ ہو، اگر بیٹا ان کے سامنے ندامت سے جھک جائے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ لے کر ان کی گود میں اپنے سر کو رکھ دے تو ماں باپ کتنے ہی زیادہ ناراض کیوں نہ ہو، ان کا دل نرم پڑ جائے گا اور وہ اپنے بیٹے کو بھی معاف کر دیں گے۔ حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے دونوں ماں باپ یا ان میں سے ایک فوت ہو چکا ہو اور وہ ان کا نافرمان ہو، یعنی بیٹا ان کے لیے دعا کرے اور ان کے حق میں استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار لکھ دے گا۔ حضرات، ہمارے مشفق و مہربان نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم گنہگاروں کی بخشش و نجات کے لیے کتنا آسان طریقہ پیدا کر دیا ہے کہ ہر شخص اپنے ناراض ماں باپ کو راضی کر کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے، ورنہ ماں باپ کے نافرمان کا دوزخ کی آگ سے بچنا غیر ممکن اور جنت میں داخلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ذی شان بہت ہی غور سے سنیے، اور اگر سینے میں دل ہے تو اس کو ماں باپ کی عظمت و محبت کا کعبہ بنا لیجئے، اگر سینے میں دل کی بجائے کوئی پتھر ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس کو موم بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے ہو نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا۔ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم شریف ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے زیادہ محبت کی مستحق ماں پھر باپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری محبت اور خدمت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امو کا، تیری ماں۔ عرض کیا پھر کون؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امو کا، تیری ماں۔
اس شخص نے عرض کیا پھر کون؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امو کا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ اس شخص نے عرض کیا پھر کون؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو کا تیرا باپ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عرض کیا کہ عورت پر سب سے بڑا کس کا حق ہے؟ فرمایا شوہر کا۔ میں نے عرض کیا کہ مرد پر سب سے بڑا کس کا حق ہے؟ قال امہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ کیا ہے اور آپ سے مشورہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا ہاں۔ قال فألزمها فإن الجنة عند رجلها۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی خدمت میں لگے رہو، اس لیے کہ جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خوب غور کریں اور سوچیں کہ ہم کہاں اور کہاں مارے پھرتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے دروازے پر ٹھوکر مارتے پھرتے ہیں۔ جنت جبکہ ماں کے قدم کے نیچے، ماں باپ اولاد کے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ایک شخص نے پوچھا کہ بیٹے پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، یعنی یہ دونوں تیری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر پیارا اور جامع جواب عطا فرمایا کہ آگاہ فرما دیا کہ ماں باپ کی خدمت سے جنت ہے اور ان کی ناراضگی سے دوزخ۔ جنت بھی تیری ہے یہی، دوزخ بھی یہی ہے۔ ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے سے نبی کی ناراضگی۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو ستائے، ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو ستائے، خدا کی رحمت سے دور ہے جو ان کی نافرمانی کرے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف میں حدیث شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرض و نفل اور کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ ان میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جو ماں باپ کو ستاتا اور تکلیف پہنچاتا ہے۔